السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے میرا آج موضوع ہے قربانی ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کی سیرت اور ان کی زندگی کو نمونہ بنانے کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ ان کو فالو کریں۔ تو یہ جو قربانی ہے، جو عید قربان آ رہی ہے، اس عید پر جانوروں کو ذبح کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہم نے اس قربانی پر دیکھنا ہے کہ یہ قربانی ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ الحمدللہ دنیا کے تمام مسلمان جب ان کو واقع ہی صحیح بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اس کا رسول کیا چاہتا ہے، تو وہ اس حکم کو ماننے کے لیے اپنا پورا زور لگاتے ہیں کہ ہم اس حکم کو مان لیں اور اس پر پورا اترنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح کے مسلمانوں کو یہ سمجھ آ چکی کہ یہ سنت ابراہیم ہے اور قربانی کا جانور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے، تو جب ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو تمام مسلمان بلا تفریق یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جانور نہ کانا ہو، نہ لنگڑا ہو، نہ بیمار ہو، نہ انتہائی لاغر اور کمزور ہو۔ ایسا جانور کوئی بھی نہیں لیتا، بلکہ وہ اچھے سے اچھا جانور قربان کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں، چونکہ مسلمانوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جانور اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آنے والی قربانی ہے، میں آپ کی توجہ جس طرف دلانا چاہتا ہوں وہ دو چیزیں ہیں جو قربانی ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس نبی کی یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام، جس سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم ہر کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نقص نہ رہے، اسی پیغمبر کی زندگی کیسے گزری، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا طرز زندگی کیا تھا، وہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ ہم کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ زندگی کیسی بسر کرتے تھے۔ تو آئیے آج میں آپ کی توجہ ادھر دلانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک سنت ہے جس کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، تو جو ان کی زندگی پوری کی پوری زندگی تھی، جو ان کا عقیدہ تھا وہ کیسا تھا۔ عقیدہ ہی کسی بندے کو عیسائی بناتا ہے، عقیدہ ہی کسی کو یہودی بناتا ہے، ہندو، سکھ، دیر یا مسلمان عقیدہ ہی بناتا ہے۔ شرک کرنا مشرک بھی عقیدہ بناتا ہے اور مومن بھی عقیدہ بناتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا، تاکہ ہم بھی اپنے عقیدے کو ابراہیم علیہ السلام جیسا بنائیں، تاکہ اللہ قبول فرمائے ہم سے اور ہمارے باقی اعمال بھی قبول فرمائے۔ ایک تو قربانی یہ مطالبہ کرتی ہے، اور دوسرا مطالبہ قربانی یہ کرتی ہے، جیسا کہ قربانی کا نام ہی قربانی ہے، انگریزی میں اس کو سیکریفائس کہتے ہیں۔ سیکریفائس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اپنے سے دوسروں کو بہتر جان کر ان کو ترجیح دینا۔ یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑی قربانی دے رہا ہے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی چیزیں کسی اور کو دے رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے قربانی دیتا ہے۔ تو یہ قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے قربانی دینی ہے، نہ صرف گوشت کی شکل میں بلکہ دنیا کے زندگی کی ہر معاملے میں ہم نے سیکریفائس کرنا ہے۔
تو آئیے ہم ان دونوں موضوعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ شعراء سورت نمبر 26 ہے، یہ پارہ 19 ہے، اور سورہ الشعراء کی آیت نمبر 69 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر کو پڑھیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن، بتوں کی، فنظل لها عاکفین، اور ہم ان عظیم بتوں کی بات کرتے ہیں اور ان کے لیے موتقف ہوتے ہیں، ان کے مجاور بنے رہتے ہیں، ان سے لپٹے رہتے ہیں، ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، حل یسمعونکم، کیا وہ تمہیں سنتے ہیں، اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو، او ینفعونکم او یضرون، یا وہ تم کو نفع دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، انہوں نے کہا بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا۔ یعنی ان کا جواب یہ بتا رہا ہے کہ قوم کو یہ جواب نہیں آیا، انہوں نے جب بے بس ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے سامنے، انہیں پتہ تھا کہ یہ سنتے بھی نہیں جب ہم پکارتے ہیں، اور یہ نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں، تو انہوں نے کہا، قرآن بیان کرتا ہے، یعنی عام سٹوری نہیں ہے کسی کی، اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم تو اس لیے کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کیا ہمارا عقیدہ ایسے ہی ہے کہ اللہ سنتا ہے جب ہم اس کو پکارتے ہیں، اور اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ اور جو بت تھے وہ نیک لوگوں کی تصویریں تھیں، اس قوم نے نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر بت بنا لیے۔ اگر آج کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی یہ امید رکھے گا کہ وہ میری پکار کو سنتا ہے، وہ مجھے نفع اور نقصان دے سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا یہ ان کی عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا قالا، کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم دیکھتے ہو جن کو تم پوجتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے باپ دادا جو پہلے گزرے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں ان سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو، سوائے رب العالمین کے، جو آسمانوں والا رب ہے، اس کو چھوڑ کر میں تمہارے جن کو تم پوجتے ہو ان سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ذات جس نے مجھ کو پیدا کیا اور وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اب اللہ جو ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے، کیا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اور اولاد بھی پیدائش میں آتی ہے، اولادیں بھی اللہ دیتا ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ ہے؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، والذی ہوا یطعمنی و یسقین، وہی ذات وہ مجھ کو کھلاتا ہے اور وہ مجھ کو پلاتا ہے، یعنی میری روزی کا مالک اللہ ہے، وہ نہ دینا چاہے تو کوئی جتنے مرضی جتن کر لے اس کو کچھ نہیں مل سکتا، اور اگر وہ چھین لے تو کوئی دلا نہیں سکتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں مرتا ہوں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کیا ہمارا
زندگی میں ہم نے یہ اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ شفا میرا اللہ دیتا ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو یہ بہت ہی مبارک کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ قرآن نے بیان کیا۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، پھر وہ مجھے مارے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، یعنی اللہ ہی موت کا مالک ہے، اللہ ہی زندگی کا مالک ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میں لالچ رکھتا ہوں، طمع کرتا ہوں کہ وہ روز جزا کے دن میری بخشش فرمائے گا۔ میرے بخشش کرنے والا اللہ ہے، جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے نہ بخشے۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ کیا ہم نے کبھی یہ دعا کی ہے اپنے رب سے کہ یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کرنا؟ یا ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ دنیا میں ہم ان لوگوں سے تعلقات رکھیں جو نیک ہوں؟ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ سے ہٹ چکے۔ تو یہ جو باتیں تھیں، یہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھ، یعنی مجھے ایسی زندگی عطا فرما کہ جو میرے مرنے کے بعد لوگ ہیں وہ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ ہم نے یہ دعا کبھی نہیں مانگی اپنے اللہ سے، اور کوشش کریں ہم کہ نیک کام کریں گے، اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کریں گے، تو پھر ہمارا تذکرہ بعد کے آنے والے لوگ اچھے لفظوں سے کریں گے۔ وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَۃِ جنت النعیم، اور مجھے نعمت کی جنت کے وارثوں میں سے بنا۔ مجھے جو تو نے نعمت دینی ہے جنت کی شکل میں، جن لوگوں کو مجھے ان میں سے بنا۔ تو اندازہ کریں یہ عقیدہ قرآن نے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کا، آیت نمبر 69 سے لے کر 85 تک، اتنی آیتوں میں آپ کے سامنے جو میں نے تلاوت کی۔ تو ہم نے جہاں یہ زور لگانا ہے کہ آپ کی سنت جو قربانی ہے وہ اچھے سے اچھے انداز میں ہو، اس سے کہیں بڑھ کر ہم نے اپنی زندگیوں کو ابراہیم علیہ السلام کی عقیدے کے مطابق ڈھالنا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور دوسری بات جو قربانی مطالبہ کرتی ہے وہ ہے سیکریفائس کرنا۔ ہم نے دوسرے مومنوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دینی ہے، اپنے ہمسایوں کو خود بھوکا رہ کے بھی دینا ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات اس وقت بھی رکھنے ہیں جب وہ آپ سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے۔ آپ سے کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے تو آپ نے اس کے بدلے میں ہیرا پھیری نہیں کرنی، بلکہ اس سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ سیکریفائس ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم اس کے بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ